اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں زنا اور اس کے مفاسد اور اس کے معال کے بارے میں ذکر فرمایا ہے. جیسا الحمدللہ ہم نے سورت مبارک کی ابتدا میں پڑھ چکے ہیں کہ سورت النور جو ہے اس کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ احکام نساء سے ہے. اس لیے حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ حکم نامہ جاری فرماتے تھے اپنے گورنرز کو کہ تمام لوگوں کو بتلا دو کہ علموا نساءکم سورۃ النور، کہ اپنی عورتوں کو سورۃ النور کی تعلیم دیں. آج بھی ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اپنے گھروں کے اندر سورۃ النور کی تعلیم دیں، تلاوتاً بھی اور تفسیراً بھی. یعنی سورۃ النور تلاوت بھی کریں عورتیں اور کسی اچھے مفسر کی تفسیر جو ان کی زبان ہے، اردو ہے، انگریزی ہے، فرینچ ہے، عربی ہے، لے کر اس کے مطابق اس کا مطالعہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس صورت میں ہم نے اپنے احکام جاری فرمائے ہیں اور اپنے آیات ہم نے کھول کھول کے بیان کیے ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. اور اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الزانیۃ والزانی، کہ زانیہ عورت ہو یا زانی مرد ہو، فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، ہر دو کو یعنی دونوں کو 100 کوڑا مارا جائے. ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اللہ کے حدود جاری کرنے میں تمہیں کسی قسم کی رحم دلی یا نرمی نہ کرنی چاہیے اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو. اور جب ان کو سزا دو تو وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کی ایک جماعت جو ہے وہ اس وقت موجود ہو تاکہ وہ عبرت پکڑیں، اور جن کو سزا مل رہی ہے وہ بھی ذلت محسوس کریں کہ دیکھیں مسلمان ہماری اس کیفیت کو دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے یاد رکھیں کہ زنا جو ہے ایک ایسا عظیم جرم ہے، ایک ایسا متعدی جرم ہے کہ جو صرف جرم کرنے والے تک نہیں رہتا بلکہ اس کا اثر جو ہے آئندہ نسلوں پہ پڑتا ہے. کیونکہ جب دو گھرانے زنا میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جب مرد و عورت زنا میں مبتلا ہوتے ہیں تو اب دونوں کا نسب جو ہے وہ مخلوط ہو جاتا ہے، اور آگے اگر تمادد و تناسل ہو تو اولاد بھی زنا ہوگی. پھر دو خاندانوں کی عزت و عصمت پہ حرف آتا ہے، پھر دو خاندانوں میں اسی وجہ سے دشمنیاں چلتی ہیں اور سینکڑوں قتل ہو جاتے ہیں. تو زنا ایک بڑی متعدی بیماری ہے. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ زنا ایک ایسی بات ہے کہ معروف قول ہے کہ الزنا یخرج البنا، کہ زنا جو ہے گویا تمہاری بنیادوں کو ہلا ڈالتا ہے. اور اسی طرح یہ بھی روایات میں آیا ہے کہ جب آدمی کسی کی بیٹی سے، کسی کی بہن سے زنا کرے تو وہ سوچ لے کہ میرے خاندان، میری بہو بیٹیوں سے بھی زنا کیا جائے گا. اس لیے اسلام نے معاشرے کو سدھارنے کے لیے ایسے عظیم اور جامع احکامات دیے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی دنیا کا معاشرہ جو ہے وہ پاک نہیں رہ سکتا. آج آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، یورپ ہو یا اور دنیا کے جتنے ممالک ہیں، جن لوگوں نے مساوات کے نام پر، جن لوگوں نے شخصی آزادی کے نام پر، جن لوگوں نے حریت کے نام پر، جن لوگوں نے عورت اور مرد کے حقوق کے نام پر ان لوگوں کو آزادی دی ہے، آج وہاں دیکھیں کہ معاشرے کا نام ختم ہو چکا ہے. یعنی اولاد کو اپنے باپ کا پتہ نہیں ہے اور باپ کو اپنی اولادوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ ماں باپ کے سامنے لڑکی جو ہے اپنے دوست کو لے کے آتی ہے اور برملا اس کے ساتھ کمرے میں علیحدہ رہتی ہے.
معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ بغیر شادی کے سال ہا سال تک عورت اور مرد جو ہے زندگی گزارتے ہیں، اور آج اس مساوات کو وہ خود رو رہے ہیں کہ 1 سال کے اندر تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ جرائم جو ہیں وہ اجتماعی زیادتی کے وہاں ہوئے ہیں۔ 1 لاکھ کے 1 سال کے اندر 10 لاکھ لڑکیاں جو ہیں 9 سے 12 سال کی عمر تک حاملہ بالزنا ہیں، جو اپنے آپ کو کنواری مائیں کہلاتی ہیں۔ اسی طرح سے اسلام نے ایک ایسا معاشرہ پیدا کیا ہے جو معاشرہ پاک ہو، جو معاشرہ عفت و عزت و عصمت کا ایک چلتا پھرتا نمونہ ہو۔ اسی لیے میرے آقا نے رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولدت من نکاح، کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے ایسے خاندان میں پیدا کیا ہے کہ میرے نسلوں میں بھی کبھی زنا نہیں آیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ، سیدنا اسماعیل تک چلے جائیں تو علماء نے تحقیق کی ہے کہ سابقہ نسلوں میں، سابقہ انساب میں کفار تو آئے ہیں لیکن زنا نہیں آیا۔ اسی لیے آپ اندازہ فرمائیں کہ عرب زمانہ جاہلیت میں بھی، حالانکہ وہ زمانہ ان کی جاہلیت کا تھا، ان کے ہاں شراب خوری اور زنا عام تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی شریف خاندان جو ہے وہ زنا کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے جب میرے آقا رحمت دو عالم نے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جبل صفا پہ بیٹھ کر فتح مکہ کے بعد قریش مکہ کے خواتین سے جب اسلام کی بیعت لی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیعت کے بارے میں شرائط بتلائی کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین، کہ سب سے پہلی بیعت کی شرط یہ ہے کہ شرک نہ کریں اللہ کے ساتھ، نہ شرک جلی ہو نہ شرک خفی ہو، نہ شرک اکبر ہو نہ شرک اصغر ہو، اور دوسری شرط یہ تھی کہ ولا یسرقنا، کوئی عورت جو ہے وہ چوری بھی نہ کرے۔ چوری کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اکثر عورتوں میں یہ بیماری ہوتی ہے کہ خاوند کے مال کو اس کی اجازت کے بغیر اپنے خاندانوں والوں کو بھیج دیتی ہیں، اپنے بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، حالانکہ یہ بھی چوری ہے شریعت میں جب تک کہ خاوند اجازت نہ دے۔ تو اس لیے شریعت نے پابندی لگا دی کہ اللہ یسرقنا، چوری نہ کریں، اور تیسری شرط اس میں یہ تھی کہ ولا یزنینا، اور زنا نہ کرے۔ تو جب حضور پاک نے یہ تلاوت فرمایا تو ایک عورت بول پڑی، حالانکہ وہ چھپ کے بیٹھی ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو سفیان کی بیوی ہند، جس نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرایا تھا، اور جس نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلیجے کو کچا کھایا تھا، اس وجہ سے وہ آج چھپ کے بیٹھی تھی کہ شاید مجھے اسلام میں گنجائش میں پناہ ملے گی یا نہیں ملے گی۔ لیکن جب حضور نے فرمایا کہ عورتیں یہ وعدہ کریں کہ زنا نہیں کریں گی، تو وہ فرماتی ہیں کہ صبر نہ ہو سکا، وہ بول پڑی۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ وتزن الحرۃ، یا رسول اللہ، حضور ایسی شرط لینے کی ہم سے کیا ضرورت ہے؟ کیا کوئی شریف عورت بھی زنا کا سوچ سکتی ہے؟ یعنی شریف عورت کو تو یہ تصور بھی نہیں آ سکتا کہ وہ زنا کا خیال کرے۔ اللہ نے جن کو نسب میں اور حسب میں شرافت دی ہوتی ہے، وہ عورتیں زندگی میں یہ فیصلہ کر کے آتی ہیں کہ اگر میرے بدن پہ نگاہ پڑے گی تو میرے شوہر کی پڑے گی، اگر اس کے علاوہ حالات ہو جائیں تو ایسے واقعات موجود ہیں کہ سینکڑوں لڑکیوں نے اپنی جان تو دے دی لیکن اپنی عصمت کی حفاظت کی۔ بہت سارے لوگوں نے جب دیکھا کہ ہماری جان پہ بن آئی ہے، جب ہندو بلوائیوں نے، جب سکھوں نے مسلمانوں پہ حملے کر دیے، مسلمانوں کو عزت بچانی مشکل ہو گئی، تو ہزاروں لڑکیوں نے اپنی جان دے دی کہ کسی ہندو کے گھر میں جا کے زنا سے تو بہتر ہے کہ ہم مر جائیں۔
کسی غیر مسلم کے بچے پیدا کرنے سے تو بہتر ہے کہ ہم مر جائیں۔ اور بعض باغیرت والدین بھی ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنی لڑکیوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا کہ ہماری بے عزتی نہ ہو، ہماری توہین نہ ہو اور ہماری عزت و عصمت جو ہے وہ محفوظ رہے۔ لیکن یاد رکھیں چونکہ انگریز ہمارا اتنا دانا دشمن ہے کہ جس نے ہر لحاظ پہ ہم سے دشمنی کی ہے، اور اس کو پتا ہے کہ مسلمان ہو یا کوئی بندہ ہو، اس کی کمزوری یا دولت ہوتی ہے یا عورت ہوتی ہے۔ اسی لیے اس نے اس کے اندر اتنی ڈھیل دی ہے کہ اگر آپ لاٹری کھیلنا چاہتے ہیں تو قانون موجود ہے، اگر آپ جوا کھیلنا چاہتے ہیں تو قانون موجود ہے، اور پھر ان جوا خانے بنائے گئے ہیں، کاسینو بنائے گئے ہیں، اور جہاں 1-2 کروڑ خرچ کیا گیا ہے، اور جہاں ایک رات میں ایک غریب ملک کے بجٹ کے برابر جوا ہوتا ہے اور اس کو قانونی تحفظ دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ کہیں انہوں نے بانڈ نکالے ہیں، کہیں انہوں نے کسی طرز کے بظاہر انعام نکالا ہے، لیکن اصل بات کیا تھی کہ کسی طرح آدمی کو اس دولت کی کھیل میں مبتلا کر دیا جائے۔ کہیں آپ دیکھیں گے کہ حصص کے کاروبار ہیں، کہیں آپ دیکھیں گے کہ زمینوں کے کاروبار ہیں، اور آدمی اتنا دولت کے دھن میں اندھا ہو چکا ہے کہ ایک پلاٹ 20 جگہوں پہ بک جاتا ہے، اور لینے والے ساری زندگی یا اپنے پیسے بھول جائیں یا ساری زندگی دشمنیاں لے کے مقدمے لڑتے رہیں۔ اسی طرح اس نے عورت کو ایسی آزادی دے دی ہے کہ اس نے کہا کہ عورت آزاد ہے، اگر اپنے منشے سے وہ کسی کے ساتھ جاتی ہے تو کوئی جرم نہیں ہے، جرم یہ ہے کہ اس کی رضا کے بغیر اس کو بلایا جائے، اگر اس کی رضامندی شامل ہے تو کوئی جرم نہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یاد رکھ لیں کہ آج وہ معاشرے ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں، آج ان کے بڑے بوڑھے جو ہیں وہ اولڈ ہاؤسز میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو کوئی بیٹا بیٹی پوتا پوتی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، وہی مر جاتے ہیں۔ کوئی بہت زیادہ شریف اولاد ہو تو کرسمس پہ کارڈ بھیج دیتی ہے، یا کبھی 1 سال کے بعد آ کے ان کو اپنی اولاد ملا دیتی ہے کہ دیکھو یہ تمہارا دادا ہے۔ نہ دادا پوتے کو جانتا ہے، نہ پوتا دادی کو جانتا ہے۔ لیکن اسلام نے اس پہ ایسا بند باندھا ہے، اسلام نے ایسی حفاظت کی ہے تمہاری عزت کی، تمہاری عصمت کی۔ اگر تم اپنی عزتوں کو نیلام کرنا چاہتے ہو تو 1,00,000 دفعہ اسلام پہ اعتراض کرو، لیکن اسلام کا منشا یہ ہے کہ عورت کے اندر وہ حیا پیدا ہو جو بی بی فاطمہ کے اندر حیا تھا، عورت کے اندر وہ حیا پیدا ہو جو سیدہ زینب رقیہ ام کلثوم میں حیا تھا، عورت کے اندر وہ پردہ پیدا ہو جو بی بی عائشہ ام حبیبہ اور ام سلمہ میں پیدا ہوا تھا۔ امہات المومنین کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، بنات رسول اللہ کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، اور اسی کو دیکھیں کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے کنارے بیٹھے ہیں تو اللہ کا قرآن کہتا ہے فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، کہ ایک لڑکی بڑے ادب سے بڑے حیا سے آنکھیں نیچے کر کے چلتی ہوئی آئی، اور اس کے بعد اس نے کہا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ اے مسافر میرے باپ نے تجھے بلایا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ عورت آ رہی ہے، قرآن کہتے الا استحیاء، بڑے حیا کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ وہ بازاروں میں ڈانس کرتی ہوئی پھر رہی ہو، یہ نہیں ہے کہ بازاروں میں ہاتھ میں کیمرہ اٹھائے ہوئے نوجوانوں کو دکھا رہی ہو، یہ نہیں ہے کہ اس نے پرفیوم چھڑکا ہوا ہو جو لوگوں کے جنسی جذبات کو ابھارنے والا ہو، یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ایک عجوبہ بن گئی ہو اور ایک چلتا پھرتا بے حیائی کا اشتہار بن گئی ہو۔ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اسلام نے عورت کو ایک عظمت دی ہے۔ تو بی بی علی استحیاء حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور آگے وجہ بتائی کہ ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ آپ نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے، میرے باپ نے آپ کو بلایا ہے تاکہ آپ کو اس کا بدلہ دے سکیں۔ اب ادھر پیغمبر کا ادب دیکھیں اور پیغمبر کا حیا دیکھیں، کیونکہ سب سے حیا والے پیغمبر ہوتے ہیں، سب سے خلق والے پیغمبر ہوتے ہیں، سب سے عزت و عصمت والے پیغمبر ہوتے ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ دیکھو میں تمہارے پیچھے نہیں چلوں گا، میں آگے چلوں گا، تم میرے پیچھے چلو، اور جہاں جہاں راستہ بدلنا ہو تم مجھے بتا دینا کہ دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، اور اس کے بعد قرآن میں بڑا تفصیل سے یہ واقعہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد جب سارے واقعات گزر گئے تو بیٹی نے اپنے ابا سے کہا، حضرت شعیب سے کہا، قال یا ابت استاجرہ، ابا جان ایسے آدمی کو اگر ہم ملازم رکھ لیں، ان خیر من استاجرت القوی الامین، یہ آدمی جو ہے بہترین اجیر ثابت ہوگا، یہ قوت والا بھی ہے اور امانت والا بھی ہے۔ یہ دیکھیں حیا اور غیرت کی بات کہ جب باپ نے اپنی بیٹی کے زبان سے غیر مرد کی تعریف سنی تو فوراً شعیب غصے میں آ گئے، فرمایا من این علمت، کیسے تمہیں پتا ہے کہ یہ طاقت والا ہے، کیسے تمہیں پتا ہے کہ یہ امانت والا ہے، تم نے یہ جملہ کیوں کہا ہے؟ اور آج تو جناب ہمارے گھروں میں یہ عام سی بات ہے کہ بیٹیاں آگے بتاتی ہیں کہ ابا جان میرا دوست جو ہے نا وہ بڑا ماشاءاللہ بڑا لونگ ہے، بڑا سمارٹ ہے، اور بڑا وہ رسپیکٹ کرنے والا ہے، اور باپ خوش ہوتا ہے کہ میری بیٹی بڑی سوشل ہے، اس کے بڑے سوشل تعلقات ہیں۔ اس سے بڑی بے حیائی اور بے غیرتی کیا ہوگی؟ اسی لیے میرے پاک نبی کا فرمان ہے کہ دیوس جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا من لا غیرت لہ لا ایمان لہ، جس آدمی کے اندر غیرت نہیں ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ انا اغیر واللہ اغیر منی، سب سے بڑے غیرت والا میں محمد مصطفیٰ ہوں، اور مجھ سے بڑی غیرت والا میرا خدا ہے۔ اور حضور کی غیرت کا عالم دیکھیں کہ آپ تشریف لے آئے، ایک صحابی دروازے پہ کھڑے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا چاہتے ہیں، انہوں نے آواز دی اور دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور دروازے میں جھری تھی، حضور غصے میں تشریف لائے اور فرمایا ما بال رجال، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ کسی کے دروازے پہ آ کے آواز دیتے ہیں پھر سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہ اگر دروازہ کھلے اور گھر میں نظر پڑے تو شاید کسی لڑکی پہ نظر پڑ جائے۔ آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا تھا کہ میں نیزہ لگا کے تیری آنکھیں نکال دوں جو تم اس جھری سے سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن مجھے آداب نہیں آئے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ کا نبی تو اتنا غیرت والا ہو اور امت اتنا بے غیرت ہو کہ لڑکیوں کو نچانے پہ خوش ہو، لڑکیوں کو ڈانس کرانے پہ خوش ہو، اور لڑکیوں کو کھلی ہوئی آزادی دے کے وہ اپنے کزن کے ساتھ جناب پیچھے بیٹھی ہے اپنا سکوٹر پہ اور موٹر سائیکل پہ، اور کپڑے اڑ رہے ہیں، بال اڑ رہے ہیں، اور وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ خدا کے لیے اسلام کو بدنام نہ کرو، خدا کے لیے دین محمد مصطفیٰ پہ کلنک کا ٹیکا نہ بنو، خدا کے لیے اسلام کا نام لینا ہے تو پھر اسلام کی لاج رکھو، خدا کے لیے اگر مسلمان کہلاتے ہو تو پھر اسلام کے آداب سیکھو۔ جب بیوی نے کہا کہ ابا جان یہ آدمی قوی بھی ہے، طاقت والا بھی ہے اور امین بھی ہے، تو باپ غصے میں آ گئے۔ اسی لیے یہاں سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی لڑکی کسی غیر کی تعریف کر رہی ہے تو ماں باپ کو فوراً خبردار ہو جانا چاہیے کہ ہماری بیٹی پہ کسی غیر بندے کی تعریف کا کیا مطلب ہے، تو فوراً ان کو ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ اور اسی طرح ہر ماں باپ میں اگر اسلامی غیرت ہے تو اپنی بیٹیوں کے کمرے میں جا کے جھانکو کہ ان کے پاس کون سے آڈیو ویڈیو کیسٹ ہیں، ان کے پاس کون سے سی ڈیز ہیں، ان کے پاس کون سے ناول ہیں اور کون سے رسائل ہیں اور کون سے میگزین ہیں، ان کے میک اپ کے سامان میں کون کون سی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں۔ اگر ماں باپ ایک دن کے لیے اپنے بیٹیوں کے کمرے میں جھانک لیں تو سارے پردے کھل جائیں گے اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ لیکن انگریز نے سبق یہ دیا ہے کہ بھئی اگر دروازہ بند ہے تو ناک نہ کرو، ڈسٹرب نہ کرو، چاہے وہ کسی غیر کے ساتھ بھی سوئی ہو، اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہے، یہ اس کی آزادی ہے، اس کا آرام ہے۔ یہ کون سی آزادی ہے کہ جب ایک لڑکی ماں باپ کی عزت سے کھیل رہی ہو،
جب ایک لڑکی اپنے پورے خاندان کے قتل کا ذریعہ بننے والی ہو تو یہ کون سی آزادی ہے؟ اس آزادی کو آپ کیا کہیں گے آخر؟ آزادی کا معنی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں میں خاندان اور قبائل جو ہیں ٹکرا جائیں۔ آزادی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی عزتوں پہ ڈاکے ڈالے جائیں۔ آزادی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز اٹھ جائے۔ آزادی کا معنی یہ ہے کہ تیرا دل کرے تو بکرے کا گوشت کھائے اور تیرا دل کرے تو خنزیر کا گوشت کھا لے۔ آزادی کا معنی یہ ہے تیرا دل کرے تو پانی پی لے اور تیرا دل کرے تو پیشاب پینا شروع کر دے کہ آزادی ہے، وہ بھی اینٹی سیپٹک ہے۔ یہ کون سی آزادی ہے؟ حلال حلال ہوگا اور حرام حرام ہوگا۔ ہاں اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول سے دامن چھڑا لو تو پھر تمہیں آزادی ہے، پھر جو چاہو تم کرو۔ لیکن جب تم کلمہ پڑھتے ہو محمد مصطفیٰ کا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پھر تمہیں ماننا ہوگا کہ حکم بھی اللہ کا ہوگا، قانون بھی اللہ کا ہوگا، حدود بھی اللہ کے ہوں گے، آداب بھی اللہ کے ہوں گے، اور بتلانے والے محمد الرسول اللہ ہوں گے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اسی طرح جب بیٹی نے کہا تو حضرت شعیب غصے میں آ گئے، فرمایا یا بنت من این علمتی، تمہیں کیسے پتا چلا ہے کہ یہ قوت والا ہے؟ بیٹی نے کہا ابا جان ناراض نہ ہوں کہ وہ کنویں کے اوپر جو پتھر رکھا ہوا ہے وہ کم از کم 10 آدمی بھی نہیں ہلا سکتے، اور اس اکیلے بندے نے اس کو اٹھایا ایک طرف رکھ کے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا، تو واضح ہو گیا کہ قوت والا ہے۔ اور امانت والی بات یہ ہے کہ اس بندے نے میرے پیچھے چلنے سے انکار کر دیا کہ میں ایک لڑکی کے پیچھے چلوں، ہو سکتا ہے ہوا سے دوپٹہ گر جائے، ہو سکتا ہے بال کھل جائیں، ہو سکتا ہے چلنے میں پنڈلی سے کپڑا اونچا ہو جائے، تو میری نظر نہ پڑے کسی بچی پہ، اس لیے کہا میں آگے چلوں گا تم میرے پیچھے چلو۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ مردوں کے لیے اسلام نے صف اول کو افضل قرار دیا ہے اور عورتوں کے لیے صف آخر کو افضل قرار دیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اگر عورت ہمارے اگلی صف میں ہوگی تو ہم اس کے رکوع میں اور سجود میں اس کی مومنٹ پہ ہماری نظر ہوگی، اس کے اٹھنے میں، اس کے جھکنے میں، اس کے بیٹھنے میں۔ اگر وہ پیچھے ہوگی تو ہم اس کو دیکھ نہیں سکیں گے، اس کی عزت و عصمت جو ہے وہ محفوظ رہے گی، اس کے حرکات و سکنات جو ہیں وہ محفوظ رہیں گے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی بات پسند آئی۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدہ بی بی مریم علیہ السلام جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اماں ہیں، جن کو اللہ نے پورے عالم کے لیے نشانی بنایا ہے، ان کے حیا کا عالم دیکھیں کہ انہوں نے جب دور سے ایک آدمی کو آتے ہوئے دیکھا تو فوراً کہا کہ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں اس رحمان کے نام کے ساتھ پناہ پکڑتی ہوں، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو ادھر کیوں آ رہے ہو؟ میں اکیلی لڑکی ہوں تو میں ادھر چلے آ رہے ہو۔ تو باحیا بیٹیوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ غیر مرد دور سے بھی آئے تو فوراً اللہ کی پناہ پکڑتی ہیں۔ تو اس کے بعد دیکھیں انہوں نے کہا انما انا رسول ربک، میں تو فرشتہ ہوں بی بی، تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ میں انسان نہیں ہوں، میں تو فرشتہ ہوں، اللہ کے حکم کا پابند ہوں، اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ اور اس کے بعد جب بی بی کو حمل ٹھہر گیا تو پتہ ہے بی بی علیحدہ بیٹھی ہوئی ہے اور کیا کہتی ہے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، میرا اللہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی تو زیادہ بہتر تھا، آج میرا کوئی نام لیوا بھی نہ ہوتا۔ یہ میرے لیے بہت بڑا امتحان ہے کہ جب بچہ پیدا ہوگا اور میں ایک شریفہ عفیفہ اور کنواری بیٹی ہوں، میں نے کبھی گناہ کا تصور نہیں کیا ہے تو میں قوم کو کیا جواب دوں گی؟ اللہ نے فرمایا جبریل جا کے بیوی مریم سے کہہ دو کیوں گھبراتی ہو، اگر بغیر شوہر کے ہم بیٹا دینے پہ قادر ہیں تو تیری عزت کی حفاظت کرنے پہ بھی قادر ہیں۔ ہم تو تیری صداقت کو، تیری عفت کو، تیری عصمت کو، تیری شرافت کو قیامت تک کے لیے علامت بنانا چاہتے ہیں۔ اور دیکھیں کیسا انداز سکھایا گیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ جواب دینا، 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 یہ عجیب مناظرہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب قوم اعتراض کرنے کے لیے آئے تو تمہیں بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اشارہ کر دینا انی نذرت للرحمن صوما، کہ بھی میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے اور میں نے تو بولنا ہی نہیں، بس تم نہ بولنا، ہم جانے، ہمارا کام جانے۔
اب اندازہ فرمائے کہ بی بی خود پریشان بیٹھی ہے کہ جب میں بولوں گی نہیں، بات ہی نہیں کروں گی تو میری صفائی کیسے ہوگی؟ لیکن بی بی کو کیا پتا ہے کہ جو پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ عزت و عصمت کی حفاظت کرنے پہ بھی قادر ہے۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ آج بھی مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزت و عصمت کی حفاظت کرے، آج بھی اللہ کلمہ پڑھنے والی بیٹی کو بے عزتی سے بچائے۔ ایک بات یاد رکھو، علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے یا لڑکی کلمہ پڑھ لیتی ہے تو ان کے والد جو ہیں، روحانی باپ جو ہے وہ محمد مصطفیٰ ہو جاتا ہے اور وہ ان کی روحانی اولاد ہو جاتی ہے۔ تو جب تم کسی کی بیٹی کی بے عزتی کرتے ہو تو سمجھ لو یہ کس کی بیٹی ہے اور میں قیامت میں کیا جواب دوں گا۔ ذرا اسی بات کو سامنے رکھ لیا کرو، اگر تم حرم میں جا رہے ہو تو سامنے رکھا کرو یہ اللہ کے مہمان ہیں، اور کوئی میزبان اپنے مہمانوں کی توہین اور بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے حرم میں داخل ہونے کے بعد اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، اتفاق سے نظر پڑ جائے تو فوراً جھکا لیں اور دل میں فوراً خیال کریں میری بیٹی ہے، میری بہن ہے، میری ماں ہے، اللہ کی مہمان ہے، اللہ کے گھر میں آئی ہے بیچاری۔ یہ نہیں ہے کہ اس میں نظریں داغ کے کھڑے رہیں۔ اب بی بی چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور قوم آ جاتی ہے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء۔ آج عیسائیت کے علمبرداروں سے پوچھو، آج تسلیس کے مت والوں سے پوچھو، آج اپنے آپ کو اہل کتاب کہنے والوں سے پوچھو، آج اپنے آپ کو نصرانیت پہ فخر کرنے والوں سے پوچھو کہ ظالموں، آپ تو تمہارے ہاں کنواری لڑکی کو حمل ہو جائے تو تم نے ہدایت کی ہے ہسپتالوں میں کہ اس کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا جائے اور پردہ رکھا جائے، اس کا راز نہ کھلے۔ تم اگر اس بی بی مریم کو مانتے ہو جو بیچاری پریشان بیٹھی ہوئی ہے، اس کی عفت بھی دیکھو، عزت بھی دیکھو اور اپنا کردار بھی دیکھو۔ کس منہ سے تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں؟ کس منہ سے تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم بی بی مریم کو ماننے والے ہیں؟ کس منہ سے اپنے آپ کو مسیحیت کا علمبردار کہتے ہو؟ یہ ہے بی بی کا کردار کہ بیٹھی ہے اور قوم آ جاتی ہے اور آگے کہتی ہے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ اے بی بی، اے ہارون کی بہن، اس سے مراد حضرت ہارون نہیں، یاد رکھو حضرت ہارون علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت موسیٰ کے بھائی ہیں، اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان میں تو سینکڑوں سال ہیں۔ اخت ہارون سے مراد یہ ہے کہ ہارون عبادت میں اور حیا میں معروف تھے، تو لوگ ضرب المثل دیتے تھے کہ تم تو ہارون کی بہن ہو، یعنی تم تو ایک پاک باز بندے کی بہن ہو کہ یہ کیا ہے، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ لیکن بی بی اللہ کے حکم پہ پابند ہے، فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ کیا، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ لیکن جو اللہ کے لیے اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، گناہوں سے بچتی ہیں، ان کی حفاظت کرنے والا بھی خدا ہوتا ہے، پھر ان کی عزت کا رکھوالا بھی خدا ہوتا ہے۔ اسی لیے جب بی بی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بی بی کو ظالم بادشاہ نے پکڑ لیا، اور جب ظالم بادشاہ نے اپنے محل میں داخل کر لیا اور اس نے اس کی عزت و عفت پہ ہاتھ ڈالنا چاہا، تو بی بی نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، میں تیرے نبی کی بیوی ہوں، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرا بدن پر کبھی بغیر میرے شوہر کے نظر نہیں پڑی ہے، اور آج یہ ظالم میری عزت لوٹنا چاہتا ہے، میری حفاظت فرما۔ بی بی کے منہ سے کلمہ نکلا اور اس پہ شلل گرا، فالج گرا اور وہ گر گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ بی بی کی بد دعا ہے۔ اس نے کہا، بی بی مجھے معاف کر دو، میں پھر تمہیں نہیں چھیڑوں گا۔ آپ نے معاف کیا، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، لیکن پھر حملہ کرنا چاہا، اللہ نے پھر اس پہ حملہ کر کے فالج گرا دیا۔ تیسری بات اس نے معافی مانگی تو پکی توبہ کر دی۔ تو جب آدمی اللہ کے لیے آتا ہے تو اس کی حفاظت بھی خدا کرتا ہے۔ اسی لیے صحیح حدیثوں میں واقعہ ہے کہ جب غار کا منہ بند ہو گیا تو ہر کسی نے اپنے اعمال صالحہ کو وسیلہ بنایا۔ تو ایک بندے نے عرض کیا کہ یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے اپنے علاقے میں، میرے اپنے ایک خاندان میں ایک لڑکی تھی جو بے انتہا حسین بھی تھی اور جمیل بھی تھی، جس کے حسن و جمال کا پورے علاقے میں چرچا تھا، لیکن میں نے اس پہ ہر ہیلا آزما لیا،
میں نے اس کو لالچ بھی دیا، دولت کا بھی کہا، اس کو ڈرایا اور دھمکایا بھی، لیکن وہ میری بات ماننے میں نہ آئی اور گناہ کے لیے وہ آمادہ نہ ہوئی۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ ایک دن جب میں اپنے محل میں موجود تھا تو وہ لڑکی آئی میرے پاس اور کہنے لگی کہ دیکھو تم میری تمنا رکھتے ہو۔ میں نے کہا ہاں بالکل تمنا رکھتے ہو۔ اس نے کہا کہ آج ہمارے گھر کے حالات نے مجھے مجبور کر دیا ہے، آج ہمیں فاقہ نے مجبور کر دیا ہے، آج ہمیں غربت نے مجبور کر دیا ہے کہ میں آج تیری بات ماننے کے لیے اور اپنی عزت بیچنے کے لیے آئی ہوں۔ اگر تم مجھے 100 درہم دے دو تو میں اپنی عزت و عفت تیرے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ میں اتنے عرصے سے مبتلا ہوں اور تڑپ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب میں اس کو اپنے خاص بیڈ روم میں لے گیا اور اس کو میں نے جا کے بستر پہ لٹا دیا اور میں نے اس کے بدن کے کپڑے اتارنا چاہے تو وہ لڑکی رو پڑی۔ میں نے کہا دیکھو کیوں روتی ہو، میں نے جبر نہیں کیا، میں نے اغوا نہیں کیا، میں نے ڈاکہ نہیں مارا، میں تمہیں پکڑ کے نہیں لایا، تم میرے پاس خود چل کے آئی ہو اور پھر جو تم نے مطالبہ کیا ہے وہ میں نے پورا کر دیا ہے، تو اب اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا اللہ کے بندے میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرے بدن پر آج تک کسی کی نگاہ نہیں پڑی تھی اور آج تک میں اپنا کپڑا میں نے کسی کے آگے نہیں کھولا تھا، آج میں اپنی غربت کے پیش نظر اپنی عزت بیچنے پہ مجبور ہو گئی ہوں۔ تو کہتا ہے کہ میں فوراً کھڑا ہو گیا، میں نے کہا اٹھ کے کھڑی ہو جاؤ۔ کھڑی ہو گئی، میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا دیکھو یہ 100 درہم اور بھی لے لو اور جاؤ، میں کبھی آپ پر ہاتھ نہیں ڈالوں گا، تمہاری عزت کے ساتھ میں کبھی نہیں کھیلوں گا۔ انہوں نے کہا کہ یا اللہ اگر میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے یہ کام کیا تھا اور گناہ سے بچ گیا تھا اور اس بی بی کی عزت کی حفاظت کی تھی تو مجھے غار سے نکال دے۔ اللہ نے پتھر کو ہٹا دیا، وہ غار سے نکل آئے، جو صحیح احادیث مبارک میں واقعہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام نے بڑا اہتمام فرمایا ہے، اسلام نے عورت کے بدن پہ بھی پردہ ہے، یاد رکھو عورت کے جسم پہ بھی پردہ ہے، عورت کی آواز پہ بھی پردہ ہے۔ اسی لیے کسی عورت کو اذان دینے کی اجازت نہیں، اسی لیے کسی عورت کو امام بننے کی اجازت نہیں، اسی لیے کسی عورت کو زور زور سے تلاوت کرنے کی اجازت نہیں، اسی لیے کسی عورت کو اللہ کے گھر میں طواف کرتے ہوئے چیخ چیخ کے دعائیں مانگنے کی اجازت نہیں۔ جیسے اس کے جسم پہ پردہ ہے اسی طرح اس کی آواز پہ بھی پردہ ہے۔ اسی طرح اسلام نے پہلی پابندی یہ لگائی ہے کہ کوئی عورت اپنے گھر سے بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلے۔ اسی طرح پابندی لگائی ہے کہ کسی سے نرم لہجے میں بات نہ کرے۔ اسی طرح اسلام نے پابندی لگائی ہے کہ کوئی عورت میک اپ سنگار کر کے باہر نہ نکلے۔ اسی طرح اسلام نے پابندی لگائی ہے کہ کوئی عورت ایسا باریک لباس نہ پہنے جس سے اس کا بدن جھلکتا ہو، اسی طرح ایسا لباس نہ پہنے کہ اس کا انگ انگ جو ہے وہ الگ نظر آتا ہو۔ اس لیے اسلام نے پابندی لگائی ہے کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ اسی لیے اسلام نے پابندی لگائی ہے کوئی عورت غیر محرم کے ساتھ ایک کمرے میں نہ بیٹھے۔ اسی طرح اسلام نے پابندی لگائی ہے کہ کوئی عورت غیر محرم کے ساتھ ہاتھ نہ ملائے۔ اسی طرح پابندی لگائی ہے اگر غیر محرم سامنے آئے تو آنکھیں نیچے کر لے، اور مردوں پہ بھی پابندی لگائی ہے کہ وہ اپنی آنکھیں جو ہیں وہ نیچی کر لیں۔ لیکن ان کے بعد ان حالات کی پابندیوں کے بعد بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر کسی سے زنا ہو جائے تو اس کے لیے اسلام نے پھر حدود رکھے ہیں، یاد رکھو حدود کیا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں بنیادی مسائل ہوتے ہیں، یا ایک مسئلے کی ایک جز جو ہے وہ قرآن میں ہوتی ہے اور دوسری جز جو ہے وہ فرمان محمد مصطفیٰ میں ہوتی ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جیسے قرآن پر ایمان لازمی ہے اسی طرح فرمان محمد مصطفیٰ پہ بھی ایمان لازمی ہے۔ جو آدمی حدیث کا منکر ہے گویا وہ قرآن کا منکر ہے، اور جو صحابہ کا منکر ہے گویا وہ محمد مصطفیٰ کا منکر ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن سمجھانے والے محمد مصطفیٰ ہیں، قرآن کو جمع کر کے پہنچانے والے اصحاب محمد مصطفیٰ ہیں۔ اگر ان واسطوں کو ہم بھول جائیں گے تو یہ کڑی ٹوٹ جائے گی، اور جب کڑی ٹوٹ جائے گی تو ہمارا رابطہ جو ہے اللہ سے ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے میرے پاک نبی نے وضاحت فرما دی ہے کہ صحابہ سے محبت جو ہے دراصل میرے ساتھ محبت ہے۔ فمن احبہم فقد احبنی،
اور ومن ابغضہم، اور جو ان سے بغض کرتا ہے فقد ابغضنی، وہ میرے ساتھ بغض کرتا ہے۔ فرمایا ومن آذاہم، اور جو صحابہ کو ایذا پہنچائے۔ صحابہ کو ایذا پہنچانے کا کیا معنی ہے؟ آج ہم صحابہ کو مل نہیں سکتے۔ ایذا کا معنی یہ ہے کہ ان کے شان میں گستاخی کرے، ان کے شان میں بے ادبی کرے، ان کے شان میں ایسی باتیں کہے جو حقیقت سے دور ہیں۔ فرمایا ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے صحابہ کو دکھ پہنچایا اس نے محمد مصطفیٰ کو دکھ پہنچایا۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے دکھ پہنچایا ہے اس نے میرے اللہ کو دکھ پہنچایا ہے۔ ومن آذى اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جو اللہ کو عذاب پہنچاتے ہیں قریب ہے کہ اللہ ان کو پکڑ لیں گے۔ تو لہذا ایک بات کو ہمیشہ سمجھ لیں کہ اللہ نے ایک سلسلہ جوڑا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ نمازوں کا حکم تو قرآن میں ہے لیکن تفصیل بیان محمد مصطفیٰ میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ حج کا حکم تو قرآن میں ہے لیکن تفصیل بیان محمد مصطفیٰ میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ روزے کا حکم جو ہے وہ قرآن میں ہے لیکن تفصیلات جو ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کون سی چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، وہ فرمان محمد مصطفیٰ میں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے بیان فرما دیا، اور میرے پاک نبی نے وضاحت فرما دی کہ اگر کوئی کنواری لڑکی اور لڑکا زنا کرے تو 100 کوڑا مارا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ زنا ثابت ہو، اور ثابت کیسے ہو؟ یا تو عورت حاملہ بھی زنا ہے، یا عورت نے اقرار کر لیا ہے، یا پھر کم از کم 4 گواہوں نے اس عمل کو اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر آپ نے صرف یہ دیکھا ہے کہ ایک لڑکی اور لڑکا علیحدہ ایک گھر میں موجود تھے تو ان کو قاضی سزا تو دے گا لیکن حد نہیں جاری کرے گا۔ اب قاضی کی مرضی ہے 10 کوڑے کی سزا دے، 20 کوڑے کی سزا دے، 20 دن جیل میں بھیجے، مہینہ جیل میں بھیجے، سزا تو دے گا، وہ تعزیر کہلائے گی لیکن حد نہیں کہلائے گی۔ اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی شہادت نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک شہادت ایسے بھی آئی کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ان دونوں مرد اور عورت جو تھے ان کے بدن پہ کپڑے بھی نہیں تھے، اور مرد عورت جو ہے پسینہ پسینہ ہو چکے تھے اور ہانپ رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے زور لگاتے رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کیا آپ نے اس عمل کو بھی دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا پھر یہ زنا کی حد نہیں جاری ہو سکتی۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ نے اگر حدود سخت رکھے ہیں تو ثابت کرنا اس سے بھی سخت رکھا ہے، تاکہ بلا وجہ لوگ جھوٹے گواہ لا کر لوگوں کو حد نہ بھرواتے رہیں، اور اگر کبھی صحیح واقعہ مل جائے تو ایسی سزا دی جائے کہ جرم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اچھا، یہ سزا تو ہے کنوارے مرد اور کنواری عورت کی۔ اگر دونوں شادی شدہ ہیں تو پھر رجم کیا جائے گا۔ رجم کا معنی کیا ہے کہ ان کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا۔ اچھا، اب اسی طرح سمجھ لیں مثال کے طور پہ کہ ایک لڑکے نے لڑکے سے بدفعلی کی ہے، اس کو زنا تو نہیں کہا جاتا، ان پہ وہ 100 کوڑے والی حد تو جاری نہیں ہوگی، لیکن اس پر تعزیر اتنی بڑی ہے جو اس سے بھی زیادہ سخت ہے کہ اس کے لیے حکم ہے کہ اونچی جگہ سے گرا کے پتھر مار مار کے مار دیا جائے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اگر وہ لڑکا اور دونوں مرد ہیں بدفعلی کرتے ہیں تو ان دونوں کو آگ میں جلا دیا جائے۔ اسی طرح اگر کوئی خاوند اپنی بیوی سے بدفعلی کرے تو اس کی بھی یہی سزا ہوگی، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ لواطت کرنے والا فاعل ہے یا مفعول ہے۔ ہاں، یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا عورت جو ہے وہ اس عمل پہ راضی ہے یا خاوند سے مجبور ہے۔ اگر مجبور ہے تو پھر اس پر تو وہ سزا جاری نہیں ہوگی، لیکن خاوند پہ وہی سزا جاری ہوگی، کیونکہ اللہ نے خاوند کے لیے جو راستہ حلال کیا ہے فاتوا حرثکم انا شئتم، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم اس راستے کو استعمال کرو جہاں سے ہم نے تمہارے لیے کھیتی کا راستہ رکھا ہے، جہاں سے اولاد کا راستہ رکھا ہے۔ دوسرا راستہ استعمال کرنے والے پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ من اتی فی دبر امراتہ، اللہ اس بندے پہ لعنت کرے جو اپنی عورت کو غلط راستہ استعمال کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایام حیض میں اگر وہ استعمال کرتا ہے تو وہ بھی گناہ ہے، توبہ کرے اور اس کے بعد آئندہ ایسا عزم کرنے سے بچ جائے، وہ بھی اللہ کے قرآن کا مخالف ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ 4 گواہ جو ہیں وہ بھی سوچ لیں، اگر ان کی گواہی مردود ہو گئی یعنی جھوٹے ثابت ہو گئے تو یہ نہیں ہے کہ تمہارے کولڈوں کی طرح ان کو چھوڑ دیا جائے گا،
بل اسلام کہتے ہیں اب ان کو 80 کوڑا مارا جائے کہ انہوں نے کسی عورت اور مرد بے زنا کی ناجائز صحبت کیوں لگائی ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے وضاحت کے ساتھ اور اس میں یہ بھی بتلا دیا کہ اگر ایک آدمی ہے، مثلا میں نے کوئی گناہ ہوتا ہوا دیکھا ہے، اب صاف بات ہے میرے ایک آدمی سے تو حد ثابت نہیں ہو سکتی، تو وہاں بھی احکام ہے کہ میں کوشش کروں کہ میں پردہ دوں، میرے گناہوں پہ اللہ پردہ ڈال دے گا. اور اگر میں 4 آدمی میرے ساتھ ہیں اور ہم نے دیکھ لیا ہے اور معاملہ جو ہے وہ عدالت میں پہنچ گیا ہے، تو اب اللہ کے حدوں میں سفارش نہیں کی جاتی، اب اللہ کے حدود نافذ کرنے میں کوئی نرمی نہیں کی جاتی. وہ تو ایک الگ بات ہے نا کہ ایک آدمی نے گناہ دیکھا اور تو بندہ کوئی نہیں. اب اگر وہ شکایت کرے تو ثابت کیسے کرے، اور ثابت نہ کر سکے تو 80 کوڑا کھائے. تو اس لیے وہاں تو حالات کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ چپ کرے اور ان کو نصیحت کرے، ان کو ہدایت کرے کہ آئندہ وہ اس گناہ سے بچ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس گناہوں سے بچا لے. لیکن جب معاملہ عدالتوں میں پہنچ جائے تو پھر نرمی کرنے کا کوئی حق نہیں ہوگا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود جو ہیں وہ جاری ہوں گے اور حدود جو ہیں وہ قیامت تک جاری رہیں گے. اور اس کے بعد پھر آج کے سبق میں جو ہم نے تلاوت کیا ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین. اللہ نے فرمایا کہ زانی مرد نہیں نکاح کرتا، نہیں وطی کرتا مگر زانیہ عورت سے یا مشرکہ سے. اسی طرح زانیہ عورت جو ہے وہ بھی نہیں نکاح کرتی مگر زانی مرد سے یا مشرک سے. اللہ نے ایمان والوں پہ حرام کر دیا ہے. اب بات کو سمجھیے، علماء نے فرمایا ہے کہ یاد رکھو اس آیت میں 2 لفظ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ زانی نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے. اب اگر عورت مشرکہ ہے اس سے تو نکاح حرام ہی حرام ہے، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ کسی مسلمان کا مشرک لڑکی سے نکاح حرام ہے، کسی مشرک لڑکی کا مسلمان سے نکاح حرام ہے. جہاں تک زانیہ کا تعلق ہے، علماء فرماتے ہیں معنی یہ ہے کہ اللہ نے ایک عادت بیان کی ہے کہ ہر برا جو ہے وہ برائی ڈھونڈتا ہے اور ہر اچھا جو ہے وہ اچھائی ڈھونڈتا ہے. اب آپ دیکھیں نا جو لوگ دین کے لیے نکلتے ہیں گھروں سے، وہ بیچارے کسی نئے شہر میں جائیں گے تو پوچھیں گے یار یہاں مسجد کوئی ہے؟ بھائی مسجد کیا؟ انہوں نے کہا بھائی یہ مسافر ہیں، وہاں مسجد میں ٹھہر جائیں گے، رات وہیں گزار لیں گے. تو دین والا مسجد ڈھونڈے گا اور سرمایہ دار ہے وہ کہے گا یار اس میں کوئی ہوٹل ہے اچھا. اور دوسرا غلط آدمی ہے تو پوچھے گا یار کوئی کلب ہے، کوئی پب ہے، کوئی کسینو ہے، میں وہاں رات گزار لوں. تو یہ ایک رجحان کا ذکر کیا گیا ہے کہ زانی مرد جو ہیں وہ زانیہ عورتوں کو پسند کرتے ہیں اور زانیہ عورتیں جو ہیں وہ زانی مردوں کو پسند کرتی ہیں. کیونکہ فطری بات ہے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، کہ برے عورتیں برے مردوں کے لیے اور برے مرد جو ہیں وہ برے عورتوں کے لیے. اصولی بات ہے. اور اس کے بعد مشرکہ سے تو نکاح حرام ہے. اچھا اب اگر ایک مثال کے طور پر کسی آدمی زانی ہے، شرابی ہے، لیکن کسی اچھی لڑکی کا نکاح ہو گیا تو وہ نکاح ہو جائے گا، اس سے نفقہ بھی ثابت ہوگا، نسب بھی ثابت ہوگا، وراثت بھی ثابت ہوگی. لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ کوئی آدمی اپنی عفیف اور پاک بیٹی جو ہے کسی شرابی اور کبابی کے حوالے کر دے. اسی طرح اگر کوئی اچھا مسلمان ہے تو اس کو یہ نہیں چاہیے کہ جانتے ہوئے کہ یہ عورت زانیہ ہے. اچھا اگر اس کے زنا پہ راضی ہے، کیونکہ جب زانیہ سے نکاح کر رہا ہے تو مانا اس کے زنا پہ راضی ہے، مانا اس کے کفر پہ راضی ہے. جیسے بہت سارے لوگ ہیں، آج کئی مسلمان لڑکیاں ہیں جنہوں نے ہندوؤں سے شادی کر لی، اور کئی ہندو لڑکے ہیں جنہوں نے نعوذ باللہ مسلمان لڑکیوں سے شادیاں کر لی.
اور بعض لوگ جو ہیں اسی لڑکی کے لیے ہندو بن گئے، ہندو مسلمان بن گئے، حالانکہ کوئی مذہب نہیں بدلتا۔ اصل مقصد جو ہے وہ عورت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، زنا سے نہ کر سکا تو جھوٹے نکاح سے کر لیا۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا، اللہ نے یہ عمومی رواج ذکر فرمایا ہے، عمومی قاعدہ ذکر فرمایا ہے، اور مومنین کو نصیحت کی ہے کہ جب تم شادی کرو اپنے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے پاک لڑکی ڈھونڈو، دین والی لڑکی ڈھونڈو، عزت و عصمت والی لڑکی ڈھونڈو۔ جس لڑکی نے اپنے ماں باپ کی عزت کو بیچ دیا ہے اس کے لیے شوہر کی عزت کیا ہے؟ اور جو نوجوان اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے ایک لڑکی کے عشق میں بھاگ رہا ہے تو لڑکی کو سمجھنا چاہیے کہ جو باپ کا غدار ہے، ماں کا غدار ہے، خدا کا غدار ہے، نبی کا غدار ہے، وہ میرا وفادار کیسے بن سکتا ہے؟ تو اس لیے بتا دیا گیا کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین۔ بعض علماء نے فرمایا یعنی حرم ذلك زنا حرام، مشرکہ سے نکاح حرام۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ کوئی بندہ زانیہ عورت سے نکاح کرے اور پھر اس کو زنا کرنے کی بھی آزادی دے تو یہ مومن کے لیے حرام ہے۔ ہاں اتفاق ہوتا ہے، کبھی اچھے مردوں کے گھر میں غلط عورتیں آ جاتی ہیں، کبھی غلط عورتیں جو ہیں وہ اچھے مردوں کے گھر میں آ جاتی ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ کہاں نوح پیغمبر ہے لیکن بیوی کافرہ ہے، اور کہاں دیکھیں کہ بی بی آسیہ ہے اور شوہر فرعون ہے۔ یہ اتفاقات ہو سکتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ ہر مسلمان، ہر کلمے پڑھنے والے کی عزت و عفت و عصمت کی حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر مقام پہ، ہر مجلس میں یا مجلس میلاد میں یہ عقیدہ رکھے کہ حضور بے نفس ہی موجود ہیں اور ہمارے ان تمام قوالیوں اور نعت خوانیوں کو دیکھ رہے ہیں تو کافر ہو جاتا ہے۔ کہتے جی کسی قادیانی کے ساتھ تعلق رکھنا، دیکھو بھئی تعلق تو کافروں سے بھی ہوتا ہے لیکن دلی تعلق نہ ہو، دلی تعلق ایمان والوں سے ہوتا ہے۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اللہ نے فرمایا میرے اور اپنے دشمنوں کو کبھی اپنا دوست نہ سمجھو۔ ایک معاملات ہیں، کاروبار ہے، تجارت ہے، لین دین ہے، وہ تو ہوتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ حضرت علی نے جب حضور کے کندھے پر سوار ہو کر کعبۃ اللہ میں تصویریں مٹائی تھی تو عرش کو ہاتھ لگایا تھا۔ عرش کو کیوں ہاتھ لگایا تھا؟ تصویریں کعبے میں مٹا رہے تھے، عرش پہ کیا کرنے گئے تھے؟ یعنی کوئی جھوٹ کی بھی حد ہوتی ہے، یعنی کعبہ شریف کی چھت پھاڑ کے عرش پہ چلے گئے تھے۔ عجیب بات، تو خدا کا خوف کرو۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب آدمی سے قبر میں سوال و جواب ہوتا ہے تو حضور بھی قبر میں تشریف لاتے ہیں اور پیران پیر بھی تشریف لائے۔ مسجد پیران پیر بھی نبی کے درجے پہ پہنچ گئے، ماشاءاللہ۔ پہلے تو یہی عقیدہ رکھنے والا مسلمان ہے جو پیران پیر کو حضور کے برابر سمجھے۔ اچھا، پھر حضور تشریف لاتے ہیں، کیا مانا؟ یعنی ابو جہل مر جائے اس کی قبر میں بھی آئیں گے؟ خدا کا خوف کرو، کسی قبر میں نہیں آتے، صرف سوال ہوتا ہے من ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل الذی بعث فیکم۔ نہ وہاں خدا آتے ہیں اور نہ وہاں اسلام کو پکڑ کے لایا جاتا ہے، نہ نبی آتا ہے۔ سوال ہے۔ اللہ کا مقام عرش اولی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی کے رشتے کے لیے کہا، لڑکے نے کہا کہ میں اس لڑکی سے رشتہ کروں تو اپنی ماں سے رشتہ کروں۔ یہ جھوٹی بات ہے، قسم کا کفارہ دے دے رشتہ کر سکتا ہے، یہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب اس کی بیوی ہی نہیں بنی تو ماں کہنے سے حرام کیسے ہو گئی؟ وہ تو بیوی بن جائے، نکاح بن جائے، اب ماں کے برابر کہے تو زہار ہوگا۔
کہتے جی کہ لوگوں کو دین کی اور تبلیغ کی دعوت دے دی، یہ سارا دن میں کیا کرتا ہوں؟ نہ میں کس بات کی دعوت دے رہا ہوں کہ سنسکرت پڑھو، رامائن پڑھو؟ بس ایک مزاج ہے نا جی، جس آدمی کا دماغ کسی جماعت میں لگ جاتا ہے نا، وہ باقی کام کو دین ہی نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا بس اب میں آسمان سے باقی 2 میٹر نیچے رہ گیا ہوں بس۔ خدا کا بندے کوئی عقل کرو کہ دین، کوئی قرآن پڑھا رہا ہے تو تبلیغ ہے، کوئی تفسیر پڑھا رہا ہے تو تبلیغ ہے، کوئی مدرسے میں بیٹھ کے قاعدہ پڑھا رہا ہے تو دین کی تبلیغ۔ یہ سب اللہ کا دین ہے، قرآن ہو حدیث ہو سب دین ہے۔ کہتے جی کہ داڑھی کے لیے آپ نے اچھی بہر اللہ سب کو داڑھی رکھنے کی توفیق دے۔ میں قرض دار ہوں، اللہ ہر مسلمان کا قرضہ اتارے۔ آپ استغفار زیادہ پڑھا کریں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ استغفار جو ہے نا سید الاستغفار، یا جو بھی تمہیں یاد ہو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ، یہ جتنا ہو سکے نا 1000 2000 3000 4000 روز پڑھا کرو، انشاءاللہ منٹوں میں قرض اڑ جائے گا۔ پہلے دینے کی نیت بھی کرو، نیت ہی نہ ہو تو قرض کیسے اترے گا؟ نہ نیت نہ ہو نماز ہو جائے گی؟ تیری نیت ہی یہ ہے کہ قرضہ ہڑپ کرنا ہے تو لاکھ وظیفے پڑھو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سال پہلے عمرہ کیا تھا، نہ سر کا حلق کرایا، نہ چوتھا حصہ بال کٹائے، تو دم آپ پر واجب ہو گیا۔ بہرحال اب جب بھی اللہ توفیق دے، آپ ایک بکری دم مکے میں کروا دیں اور غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ ایک اپنا یہ ہے کہ بچی بیمار ہے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما، اللہ سب بیماریاں دور فرما، یا اللہ اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمین۔ غض النظر الى عورة المرأة بدون قصد ينقض الوضوء۔ میری بیوی نے احرام کی حالت میں ہاتھوں پہ کریم لگا لی، اس میں خوشبو بھی تھی، لیکن یہ دیکھیں خوشبو اگر تو تیز تھی، زیادہ تھی تو دم پڑ گئی کہ دونوں ہاتھوں پہ خوشبو لگائی۔ اصل میں وہ بیچاری عورتیں بھی کیا کریں نا، وہ کہتی ہیں عمرے میں جائیں گے دھوپ لگے گی، اسکن خراب ہو جائے گی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ سن بانٹ لینے کے لیے سمندر کے کنارے سارا دن بغیر کپڑوں کے پڑے رہیں گے، لیکن عمرے میں کریم نہ لگائی تو جلد خراب ہو جائے گی۔ اب ایک بکری دیں انشاءاللہ آئندہ کبھی کریم نہیں لگائے، لگائے تو خامن نہیں لگانے دے گا۔ 300 کی بکری ہے، 16 سے ضرب دو، 4800 روپے لگتے ہیں۔ مجال ہے آئندہ کریم کی ڈبی بھی تیرے قریب آنے دے۔ اللہ نے جو دم رکھی ہے وہ وجہ ہے نا، حکمت ہے نا کہ چوٹ لگے نا، آئندہ ٹھیک ہو۔ میقات پہ پہنچنے سے پہلے حیض آ جائے کوئی بات نہیں، غسل کر لے، غسل کرنے کے بعد جو لباس پہنا ہوا ہے عورت کا کوئی احرام نہیں ہوتا۔ یہ رومال ومال تو عورتیں خود باندھتی ہیں، شریعت کا کوئی حکم نہیں۔ اور نیت کر لے، لبیک پڑھ لے، اب مکے میں آ کے مکان پہ رہے، جب پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ پورا کرے۔ اگر اس نے اسی حالت میں احرام میں ہے، جدہ بھائی کے گھر میں جائے کوئی بات نہیں، لیکن احرام کی پابندی کا خیال کرے، پھر یہ نہ ہو کہ خوشبو اور کریم لگاتی پھرے۔ میں نے پچھلے سال حج کیا، سورج غروب کے بعد میں عرفات سے نکل کے مزدلفہ پہنچا، مغربی عشاء میں نے مزدلفہ میں پڑھی اور ڈپٹی پہ چلا گیا، احرام اتار دیا۔ اگلے دن پھر اسپتال ڈپٹی سے احرام باندھ کر صبح کی کنکریاں ماری، تو آپ کو ایک بکری دم دینی ہوگی کہ آپ رات میں کنکری مار لیتے، دم بھی نہ پڑتا۔ مسئلہ تو بعد میں پوچھتے ہو نا، حج کو سال گزر گیا اب مسئلہ یاد آیا اس کو۔ دین اسلام میں جماعتیت کا کوئی تصور نہیں ہے، تو پھر نماز جماعت سے نہ پڑھا کرو، اپنی علیحدہ علیحدہ پڑھو نا، یہ بھی تو جماعتیت کا تصور پیدا ہو جائے گا نا۔
ید اللہ علی الجماع حدیث یہ کہتی ہے، تم کہتے ہو جماعت کا تصور بھی نہ ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے دعا کی تھی کہ جو میں نیکی کروں اللہ سب مسلمانوں کو ثواب دے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ میں حافظ قرآن ہوں، اشراق کی نماز میں ایک پارہ قرآن پڑھتا ہوں، کیا میں وہ تلاوت جہر سے بھی کر سکتا ہوں؟ ہاں کر سکتے ہیں، اگر اور آدمی نہیں ہیں وہ پریشان نہیں ہوتے، آپ جہر سے بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ تو نفل ہے۔ میں ہوں، ہر گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد مجھے پانی پینا پڑتا ہے، تو اگر میں روزہ نہ رکھ سکوں، اگر آپ کے لیے روزہ رکھنا واقعی مجبوری ہے اور آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ نہ رکھیں اور فدیہ ادا کریں۔ ایک آدمی کمپنی میں کام کرتا ہے، اس کو 1000 تنخواہ سے پیسے زیادہ مل گئے، کمپنی کو واپس کرے؟ ہمارے نبی کے اہل ہیں، اور سمجھ نہیں آتا آپ کا کیا سوال ہے۔ جو نماز میں سنت ہیں وہ کتنے ہیں آپ خود گن لیں۔ اگر ایک بندے کے اوپر غسل آ جائے تو بات کسی سے کر سکتا، ہاں بات کر سکتا ہے۔ اگر بالٹی میں پانی رکھا ہو تو اس سے چھٹا لگائے، پہلے ہاتھ دھوئے پھر چھٹا لگائے، گندا ہاتھ اندر نہ ڈال دیں۔ آدمی مکے میں کام کرتا ہے، چھٹی پہ اپنے ملک جاتا ہے، واپسی پہ لازماً احرام باندھ کے آئے، جو بھرے ہوئے ہیں ان سے پانی بھر کے ہم گھر لے جائیں، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، پینے کے لیے تو رکھا ہے۔ طلاق اس نے دی تھی ٹیلی فون پہ تو طلاق ہو گئی، باقی یہ مسئلہ ہے کہ ایک ہوئی یا 3 یہ الگ بات ہے، طلاق ہو گئی۔ اس مہینے میں معراج کے بعد اگر قرآن میں آیت آ جاتی تو ہم ضرور بیان کرتے۔ ویسے یاد رکھو کہ یہ 27 رجب معراج جو ہے ایک قول ہے، یہ کوئی پکی بات نہیں ہے۔ ایک قول میں حضور کا معراج ربیع الاول میں ہے، اور ایک قول میں حضور کا معراج ذی القعدہ میں ہے، اور ایک روایت میں رجب میں ہے۔ اب حقیقت کیا ہے وہ تو اللہ جانتے ہیں۔ اگر میں اعتکاف مسجد نبوی میں بیٹھوں اور واپسی پر میں عمرہ کروں مدینہ منورہ سے شوال میں، پھر آپ کو ایک بکری دینی ہوگی۔ اس لیے آپ کوشش یہ کریں کہ واپسی پہ جدہ آ جائیں، جدہ ٹھہر کے مکہ آ جائیں، تاکہ عمرہ آپ کو نہ کرنا پڑے تو بہتر ہے۔ کریں تو پھر بکری دے دینا۔ سے قریباً 15 منٹ کا راستہ ہے، 5 وقت کی نمازیں گھر میں پڑھتا ہے، بالکل گناہ ہے، ناجائز ہے، بلکہ بعض ائمہ فرماتے ہیں نماز ہوتی ہی نہیں، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، اگر اذان کی آواز آتی ہے تو لازم مسجد میں آ کے نماز پڑھیں۔ اور میں جو سید ہیں یہ کس کی اولاد ہیں ان سے پوچھو، میں تو سید ہوں نہیں، میں تو چور قوم کا بندہ ہوں، بلوچ۔ بابا سید کا معنی ہے یہ حضرت حسن سے ملیں گے یا حضرت حسین سے ملیں گے، یا بی بی فاطمہ سے جڑے گا یا حضرت علی سے جڑیں گے، یہ تو نسب ہے نا، کوئی حسینی ہوں گے، کوئی حسنی ہوں گے، کوئی علوی ہوں گے، کوئی فاطمی ہوں گے۔ کنٹرول نہیں ہے، جھوٹ نکل جاتا ہے، توبہ کرو۔ حرم شریف میں احناف کے نزدیک عصر کے بعد 2 رکعت نہ پڑھو، مغرب کے بعد پڑھو، باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور پاک قرات سے قرآن نہیں پڑھتے، کس نے کہا؟ بے وقوف آدمی، اللہ کا حکم ہے ورتل القرآن ترتیلا، حضور جیسی ترتیل کون پڑھتا تھا؟ آب زمزم کھڑے ہو کے پی لو تو جائز ہے، ویسے بیٹھ کے پینا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں رواج ہے کہ جنازے کے بعد دعا کرتے ہیں، وہ بدعت ہے۔ پاکستان میں ایک ہندو حکیم ہے، اس سے لوگ علاج لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہندو حکیم سے بھی علاج لیا جائے۔ یہ سارا میڈیکل آج کل جو آپ ڈاکٹری سیکھ رہے ہیں، کرا رہے ہیں، کہاں سے آئی ہے؟ نہیں، یہ بھی تو کافروں سے آئی ہوئی دوائیں ہیں۔ تم ایک ہندو کو رو رہے ہیں، ہم تو سارے ہندو اور کافروں کا استعمال کر رہے ہیں۔ یزید کا خاتمہ کیسے ہوا تھا اللہ کو پتا، میں کوئی ساتھ تھا اس کے؟
نہ تم ساتھ تھے، تو معاملہ اللہ کے سپرد ہے، کیوں بحث کرتے ہو؟ اللہ جانے وہ جان۔ حضرت حسین اور یزید تو رشتہ دار تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دیں تو ہم پکڑے جائیں بلا وجہ بحث کر کے۔ وہ یزید کس کا بیٹا ہے؟ معاویہ کا، معاویہ ابو سفیان کا بیٹا ہے، اور سفیان کس کا ہے؟ عبد المطلب کا۔ اسی طرح حضرت علی کون ہے؟ ابی طالب کون ہے؟ عبد المطلب۔ وہ تو رشتہ دار ہیں آپس میں، انہوں نے ایک دوسرے کو معاف ہی کر دیا تو ہم کیا کریں گے؟ جمعرات پیروں فقیروں کا دن ہے اور اتوار سوموار انگریزوں کا ہے، منگل بدھ ہندو کا ہے، ہمارا کدھر گیا؟ عجیب لوگ ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بابا تمام دن اللہ کے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ مجاہدین کی نصرت فرما۔ یا اللہ فلسطینی اور کشمیری مسلمانوں پہ رحم فرما۔